کرنا چاہتا ہوں، کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ وہ ہر فرقے نے چن لیے، وہ اسی پر ہی زیادہ تر گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ وہ موضوعات جو ہیں وہ دوسرے فرقے والے بھی بیان کرتے ہیں اسے، لیکن وہ ایک خاص علامت بن جاتے ہیں، لوگوں نے بنا دی ہیں۔ جیسے میلاد جو نہیں مناتے ان کے خاص ٹاپک ہیں شرک، بدعت، توحید، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کے موضوعات ہیں خاص۔ حالانکہ توحید اور شرک اور بدعت ان موضوعات پر جو بہتر انداز سے گفتگو ہوتی ہے وہ میلاد منانے والے ہی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ اولیاء کرام، ان کے مخصوص ٹاپک جو ہیں، جو وجہ شہرت ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، ان کا مقام ہے، اور آدمی جو مر جاتا ہے پھر حقوق کیا ہیں، تو یہ موضوعات ان کے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت جو ہیں، یہ حالانکہ اہل بیت ہماری بنیاد ہے، یہ بات یاد رکھیے، اہل بیت سے محبت، مولا علی سے محبت، مولا علی کی اولاد سے محبت، یہ بہت ضروری ہے، یہ حصہ ہے ایمان کا، اور بلکہ اصل مسلمانی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، انہوں نے علی سے محبت اور علی کی اولاد سے محبت سکھائی ہے، بلکہ علی کے تو جو بالکل قریب کے بچے ہیں وہ تو مقام ہی بڑا عرفہ والا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو ان کے اپنے دور کے جو سید تھے ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اور آج بھی دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ جب کبھی کوئی سید ملتا ہے تو اسے باپو کہتے ہیں، بڑی عزت اور بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مذہب کے اندر ہے یہ۔ لیکن جب کوئی آدمی اگر امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد جو ہے امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، علی بن موسیٰ الرضا، موسیٰ محمد بن، تو یہ انہیں جب بیان کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چند وجوہات کی بنا پر جتنے بھی خاص طور پر جو خطباء ہیں، علماء جو ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ سادات کو بیان ضرور کریں۔ ہاں آپ کو لوگ جو ہیں وہ رافضی کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اماموں کا بیان کرنا یہ تقاضا ہے قرآن کا، اماموں کی شان کو بیان کرنا یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، سنیے، پہلے آیت سن لیجئے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہا رب تعالیٰ نے نبی سے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے قرابت دار جو ہیں، قربا جو ہیں، ان سے محبت کرو۔ تو تقاضا ہوا نا۔ تو اب محبت کیا ہے؟ تو محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا ذکر کرتا ہے، ایک علامت یہ ہے۔ تو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ائمہ کا ہر خطیب اپنی زندگی کے اندر ایک بار تو ذکر کر جائے۔ تو اس لیے ہر خطیب کے اوپر جو ہے وہ یہ لازم ہے۔ اب جو قرآن مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کم از کم اماموں کا تو ذکر ضرور کرے۔ آگے سادات کرام جو سے ملتے جاتے ہیں وہ ان کا ذکر کرتا جائے۔ تو قرآن آج بھی ہے اور یہ آیت آج بھی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صرف اس ڈر سے کہ لوگ آپ کو شیعہ نہ کہہ دیں؟ نہیں، وہ آپ کی حرکات سے پتہ چل جائے گا کہ آپ اہل تشیع سے نہیں ہیں، آپ کی حرکات سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن ائمہ کا ذکر کرنا، جو قرابت دار ہیں، جو قریبی تھے، ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ امام حسین کو بیان کیا جاتا ہے تو کیا آپ شیعہ ہو جاتے ہیں؟ تو امام موسیٰ، امام رضا، امام جعفر صادق، امام باقر، ان کو بھی بیان کریں۔ اب آپ دیکھیے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کس کی اولاد میں سے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم سے، یہ کاظمی ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو جب آپ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو بیان کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ شیعہ نہیں ہیں، تو ان کے ابا کو بیان کریں گے تو شیعہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں، کیا ان کی اولاد میں سے نہیں ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سید نہیں ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کا آپ ذکر نہیں کرتے، تو جب ان کا ذکر کرتے ہو تو ان کے ابا کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو جب ہم خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں، داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں، عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرتے ہیں، یہ سارے سادات ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جب ان کو بیان کرنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے تو ان کے آباء و اجداد کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ تو ہر خطیب کو چاہیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ اماموں کا ذکر ضرور کرے، جس کے بارے میں اس کو تحقیق ملتی جاتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب شجرہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو اس شجرے کے اندر بھی ہمیں یہ نام ملتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا
صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے. کاظم امام موسیٰ کاظم، رضا جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو یعنی یہ شجرے کے اندر ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سچے مجدد ہیں، اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو باطل سے جدا کر دیتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، اور یہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دیتا ہے، تو وہ اس بندے سے ملتے نہیں تھے، کیونکہ گالیاں دینا تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. وہ نہیں ملتے تھے. انہوں نے بھی امام موسیٰ کاظم، امام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا ذکر کیا اس کے اندر. یعنی مطلب کہ ان کے شعرا میں ذکر ہے.